پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہمارے کسان ہیں، کیونکہ 70% آبادی جو ہے ان کا ذریعہ روزگار زراعت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسانوں کے لیے جو بینک بنایا گیا، اس بینک نے کسانوں کا ہی سب سے زیادہ خون پی لیا۔ کبھی کوئی کسان آپ کو زرعی ترقیاتی بینک کی وجہ سے خوشحال نظر آیا؟ اب تو ویسے بھی خوشحال نہیں رہے، نہ انہیں گندم اگانے میں فائدہ ہوتا ہے، نہ چاول کی فصل سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور گنا اگاتے ہیں تو شوگر مل والے جو ہیں ان کا خون پی لیتے ہیں۔ اور زرعی ترقیاتی بینک نے کبھی بھی جو جینون کسان ہیں ان کو آسان قرضے نہیں دیے۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ رپورٹ پیش ہوئی، وہاں تو ان کا دھڑن تختہ ہو گیا پورے کے پورے بینک کا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بینک نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کوئی بینک نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بےعزتی ہونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جناب آئندہ کرپشن نہیں ہوگی، ہم خود کو کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے فارغ ہوتے ہی 3 دن کا بچوں سمیت فیملی سمیت مری کا ٹور رکھا جی۔ وہاں پہ ایک مہنگا ترین ہوٹل ہے پلیٹیز، جس کا کرایہ جو ہے تقریباً پر نائٹ جو ہے 30,000 روپے بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ یہ خود بھی گئے، اپنے بزرگوں کو بھی لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے، کھانا پینا، مری کی موجیں، پٹرول اس پہ خرچ ہوا ہے۔ اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس 3 دن کی عیاشی پہ 5 کروڑ روپے مبینہ طور پہ بینک مینجمنٹ نے لوٹا دیا۔ یعنی یہ ویل ہی ہے نا ایک قسم کی، شادی بیاہ پہ جو بیل دی جاتی ہے، تو انہوں نے 5 کروڑ روپے لٹا دیے۔ اب تھوڑا سا میں ان کو آپ کو ویسے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ہوا کہ جناب یہ تو سادہ کاغذوں پہ قرضے دیتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ بینک ہے جس میں کرپشن میں ملوث بے شمار ملازمین پائے گئے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ چند ایک کو پکڑا گیا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور زیادہ تر کو بچا لیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو زاہد اقبال صاحب ہیں جن کا تعلق ملتان ریجن سے ہے، ان پہ بے شمار الزامات ہیں کرپشن کے، لیکن ان کو چونکہ طاہر بھٹی صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور جو آتا ہے وہ اس کو اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ بھی بچ گئے۔ وہ بھی مری پہنچے ہوئے تھے مری کی ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس میں آڈٹ رپورٹ میں بھی اٹھایا گیا سوال، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی، کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے تھے ان کے جو کیسز تھے ان کو ڈیلے میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ بدنیتی یہیں پہ ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ کروڑوں کھا گیا بینک کے، تو پھر وہ آپ کی ماسی کا پتر نہیں ہے، پھوپھی کا پتر نہیں ہے، مامے کا پتر نہیں ہے، چاچے کا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری واحد یہی ہے نا کہ آپ اس کے سرپرست ہیں، ایک ہی بینک میں آپ کام کرتے ہیں، آپ نے کیوں کارروائی نہیں کی اس کے خلاف؟ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والے بھی پوچھ رہے ہیں۔ ہم تو عوام کو صرف آگاہ کر سکتے ہیں